السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی ولیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت، ذوق شوق الفت و سچی چاقت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر حبیب رب اکبر اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ جانشین حضور مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلی حضرت افقہ الفقہاء قاضی القضاة فی الہند سلطان الفقہاء زبدۃ المتقین امام العارفین سیدنا حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ عرس کے موقع پر حاضر آئے گئے۔ میں انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ حضرات کے سامنے نیت رکھوں گا کہ ہم حضرت کی زندگی کو سنیں پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اس شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا کہ یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے، یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں میں جو کچھ بھی گئے سارا کے سارا مصطفیٰ کا ہے، اور فلک سے اپنا سینہ چیر کے مہتاب یوں بولا، میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے، اور تجھے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں پیارے، تیرا تاج الشریعہ بھی دلارا مصطفیٰ کا ہے، تیرا تاج الشریعہ بھی دلارا مصطفیٰ کا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان، آپ کا نام اسماعیل رضا ہے، عرفاً آپ کو اختر رضا کہا جاتا ہے، اور القابات تو بے شمار کے، افقہ الفقہاء سلطان الاساتذہ زبدۃ العارفین امام المتقین قاضی القضاة فی الہند، اور سب سے معروف و مشہور لقب تاج شریعت، تاج الشریعہ۔ بڑے بڑے اپنے وقت کے فقہاء محدثین مفکرین نے آپ کے علم و تقوی کو دیکھ کر آپ کو یہ القابات دیے۔ فقہ اسلام حضرت علامہ محمد اسماعیل رضا خان، معروف بھی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان، آپ نسباً پٹھان، مسلکاً سنی حنفی، مشرباً قادری برکاتی، اور مولداً مسکناً بریلوی، تعلیماً منظری اور تکمیلاً ازہری ہیں۔ 14ویں صدی ہجری کے نصف آخر اور 20ویں صدی عیسوی کے نصف اول میں
غیر منقسم ہندوستان کے مرکز علم و عرفاں، مخزن فیض و برکت، منبع جود و سخا، معدن نور و نکہت، بریلی شریف میں عالم ارواح سے عالم اجسام میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مفسر اعظم علامہ محمد ابراہیم رضا خاں قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جد امجد یعنی آپ کے دادا، دنیا جسے حضور حجت الاسلام مفتی محمد حامد رضا خاں قادری کہتی ہے، یہ آپ کی جد امجد ہے۔ اور پردادا قطب ارشاد جسے دنیا امام عاشقاں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتی، یہ آپ کے دادا جان ہیں۔ حضور ابراہیم رضا، حضور حامد رضا اور سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد کے ممتاز علماء، فقہاء اور راسخین فی العلم اور مرجع صوفیاء کاملین میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اس سے قبل آپ کے جد امجد اور آپ کے پردادا یعنی حضور حامد رضا اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما چکے تھے۔ آپ کے والد محترم جنہیں دنیا مفسر اعظم کہتی گئے، جب حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر کا 36واں سال تھا، جن کی درس و تدریس کا چڑھتا سورج پورے شباب پر تھا۔ دور دور سے تشنگان علم و فضل پروانہ وار حاضر ہو کر درس مفسر اعظم میں شریک ہو رہے تھے۔ دادا کا پردادا کا انتقال ہو چکا، لیکن آپ کے والد محترم حضور مفسر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نشو و نما بڑے ناز و نعم اور خصوصی اہتمام کے ساتھ آپ کی تربیت فرمائی، اور تربیت کرنے کا انداز بھی دیکھیں، اور ہر ماں باپ اپنے اولاد کی اس طریقے سے تربیت کرے۔ تاج الشریعہ نہیں، لیکن اگر والد کی طرح اگر کوئی اپنی بیٹی کی تربیت کرے جس طریقے سے حضور ابراہیم رضا نے اپنے بیٹے کی تو تاج الشریعہ تو نہیں، لیکن کم از کم غلام تاج الشریعہ ضرور پیدا ہوگا، غلام تاج الشریعہ ضرور بنے گا۔ تربیت کرنے کا انداز دیکھیں آپ کا کہ دوران طالب علمی میں حضور تاج الشریعہ کو آپ کے والد محترم آپ کو تقریر و وعظ کی تربیت دیتے تھے، بلکہ ایک بار والد ماجد نے آپ کو قریب بلا کر بٹھایا اور فرمایا کل سے منظر اسلام کے طلباء کو سیف الجبار جس کے لکھنے والے علامہ شاہ فضل رسول عثمان بدایونی کے جنہیں دنیا سیف اللہ مسلول کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ کی یہ لکھی ہوئی کتاب والد ماجد نے کہا بیٹے اس کا درس دینا ہے منظر اسلام کے طلباء کو۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنے والد محترم کی بارگاہ میں عرض کیا ابا حضور ابھی تو میری اردو بھی اچھی لگی ہے، میں کیسے درس دے پاؤں گا؟ حضور مفسر اعظم نے فرمایا
کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ کام تمہارے ذمے کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے والد محترم کی بات کو نہیں ٹالا، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ جانتے تھے کہ یہ ولی کامل ہے جو زبان سے نکل جائے گا، اگرچہ میں اس لائق نہیں، لیکن ان کی زبان سے نکلا ہوا دعائیہ کلمات اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور رب میرے والد کے صدقے میں مجھے اس مقام پر فائز فرما دے گا جس کی میرے والد محترم تمنا کر رہے۔ آپ نے اپنے والد کا کہا مانا اور کہا کہ ٹھیک ہے ابا حضور، میں درس دوں گا۔ دوسرے دن سے ہم درس طلباء کو جمع کیا، خانقاہ عالیہ رضویہ کی چھت پر بیٹھ کر سیف الجبار کا درس دینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ایک بار نہیں متعدد بار حضور تاج الشریعہ نے سیف الجبار کا درس منظر اسلام کے طلباء کو دیا گیا، اور اس کتاب کا درس دینے میں اور اس کتاب کا درس دینا، اس کا حکم دینے میں بہت ساری حکمتیں والد محترم کی پوشیدہ تھی۔ والد محترم جانتے تھے کہ اگر یہ اس کتاب کا درس دے گا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اردو عبارت خوانی بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ عقائد اہل سنت والجماعت کی خوب جانکاری حاصل ہوگی، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تقریر و خطابات کرنے میں تکلف اور جھجک ساری کے ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ اس طریقے سے آپ بچپن ہی سے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت فرماتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے منع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان کی عمر شریف جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو اس وقت بڑا ہی خوبصورت اہتمام کیا گیا۔ آپ کی بسم اللہ خوانی کا پروگرام رکھا گیا، جس میں آپ کے والد محترم حضور مفسر اعظم حضور ابراہیم رضا خان نے ایک محفل منعقد کی بسم اللہ خوانی کی، اور اس میں دارالعلوم منظر اسلام کے جملہ طلباء کو دعوت دی۔ حضور مفتی اعظم آل رحمان ابو البرکات محی الدین مصطفیٰ رضا خان نوری بریلوی قدس سرہ نے رسم بسم اللہ ادا کرائی۔ محمد نام پر عقیقہ ہوا، پکارنے کا نام محمد اسماعیل رضا رکھا گیا، اور عرف محمد اختر رضا تجویز فرمایا گیا۔ حضور مفتی اعظم کی شہزادی یعنی جانشین مفتی اعظم کی والدہ ماجدہ نے تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا، چونکہ نانا جان کا صحیح جانشین اسی نواسے کو مستقبل میں بننا تھا، ساری توقعات انہی سے وابستہ تھی، اس لیے نانا جان حضور مفتی اعظم کی دعائیں بھی آپ کے حق میں نکلتی رہی۔ اس طریقے سے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کے سائے میں، آپ کی صحبت میں آپ نے وقت گزارنا شروع کیا، طلب علم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کریمین جامعہ رضویہ منظر اسلام اور جامعۃ الازہر کے مختلف اساتذہ کرام سے تعلیم و تربیت پائی، سند و دستار سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے عیسوی سن 1963 میں جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے شعبہ کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا، ماہر اساتذہ کرام سے فن تفسیر و حدیث میں تعلیم و تربیت پائی۔ جامعہ ازہر مصر کے شعبہ کلیہ اصول الدین کا سالانہ امتحان تحریری ہوتا تھا، اگرچہ تحریری ہوتا تھا مگر
مگر معلومات عامہ کا امتحان، جسے سمجھنے کے لیے آپ جنرل نالج بھی کہہ سکتے ہیں، معلومات عامہ کا امتحان تقریری ہوتا تھا، لیکن اللہ اکبر جامعہ کے سالانہ امتحان کے موقع پر جب جانشین حضور مفتی اعظم ہند مفتی محمد اختر رضا خان ازہری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب امتحان ہوا، ممتحن نے آپ کی جماعت کے طلباء سے علم کلام کے چند سوالات کیے، پوری جماعت میں سے کوئی ایک بھی طالب علم ممتحن کے سوالات کے صحیح جوابات نہ دے سکا۔ ممتحن نے روئے سخن آپ کی طرف کرتے ہوئے سوالات کو دہرایا۔ جانشین مفتی اعظم نے ان سوالات کا ایسا شافی و کافی جواب دیا کہ ممتحن بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ تو حدیثوں اور اصول حدیث پڑھتے ہیں، علم کلام میں کیسے جواب دیا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں چند ابتدائی کتابیں علم کلام کی پڑھی تھی، مجھے مطالعے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر آپ اس سے بھی مشکل سوال اگر آپ کرتے تو میں آپ کو شافی و کافی جواب آپ کو دے دیتا۔ اللہ کو اکبر۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان، آپ نے جامعۃ الازہر میں 3 سال تک پڑھائی کی، بڑے ماہر اساتذہ حدیث کے اور اصول حدیث کے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ نے علم حاصل کیا۔ جب آپ نے 3 سال مکمل کر لیے اور 3 سال کے بعد جب حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ واپس بریلی شریف جب تشریف لا رہے تھے تو ذرا غور کیجئے کہ جب جانشین مفتی اعظم جامع ازہر سے تعلیم مکمل کر کے بریلی شریف تشریف لائے تو ان کی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ دراصل پہلے جامعہ ازہر جانا بہت مشکل مرحلہ تھا، مسلسل قیام کی وجہ سے اہل خاندان سے ملاقات اور مصافحہ ناممکن تھا۔ بریلی آمد کی خبر سے لوگوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ حضور تاج الشریعہ جامعۃ الازہر سے آپ 3 سال مکمل کرنے کے بعد بریلی واپس آ رہے ہیں۔ واپسی کی خبر سن کر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جناب امید رضوی بریلوی آپ تو یوں تحریر فرماتے گئے کہ اللہ اکبر، گلستان رضویت کے مہک پھول، چمنستان اعلیٰ حضرت کے گل خوش رنگ جناب مولانا محمد اختر رضا خان صاحب ابن حضرت مفسر اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عرصہ دراز کے بعد جامعہ ازہر مصر سے فارغ التحصیل ہو کر 17 نومبر عیسوی سن 1966 اور ہجری سن 1386 کی صبح کو بہار افزائے گلشن بریلی ہوئے۔ بریلی کے جنکشن اسٹیشن پر متعلقین و متوسلین و اہل خاندان، علماء کرام و طلباء دارالعلوم منظر اسلام کے علاوہ بے شمار معتقدین حضرات خصوصاً کانپور کے احباب بھی موجود تھے۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں شاندار استقبال کیا اور صحابزادہ کو اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گجروں اور ہاروں کی پیشکش سے اپنے والہانہ جذبات و خلوص اور عقیدت کا اظہار کیا، آپ کو سلام پیش کیا، مبارکبادیاں پیش کی اور کہا کہ آپ کا جامعہ ازہر 3 سال مکمل پڑھائی کر کے بریلی آنا آپ کو مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 3 سال مکمل پڑھائی کرنے کے بعد جب آپ بریلی شریف واپس تشریف لائے، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ آپ کو مبارکبادیاں دینے لگے۔ جب آپ بریلی تشریف لائے اس کے بعد پھر دیکھیں
3 سال کے بعد یعنی 17 نومبر 1966 ہجری سن 1386 کو جب بریلی واپسی ہوئی، بریلی شریف میں حضرت مفتی اعظم کی سرپرستی میں تاریخ استقبال ہوا۔ واپسی کے بعد 1967 میں اپنے مادر علمی جامعہ رضویہ منظر اسلام میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج درس و تدریس کا تعلق ان کے جسم سے نہیں بلکہ ان کی روح سے جڑا ہوا گیا۔ درس و تدریس ان کی روحانی غذا گئی۔ 11 سال بعد آپ کی برادر اکبر ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان قادری نے منظر اسلام کا صدر مدرس اور شیخ الحدیث بنا دیا۔ آپ نے اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھاتے ہوئے تعلیمی و تنظیمی اعتبار سے جامعہ رضویہ منظر اسلام کی شہرت اور قبول مقبولیت میں 4 چاند لگا دیے۔ مصروفیتوں کا دائرہ روز بروز بڑھتا گیا تو باضابطہ درس و تدریس کا مشغلہ مستقل جاری رکھنا ممکن نہ رہ سکا۔ تب آپ نے اپنے دولت خانہ بیت الرضا میں مخصوص اوقات میں درس و تدریس کی محفل سجائی۔ یہاں درس و تدریس کا فیض ایسا جاری ہوا کہ اس حلقہ درس میں شرف تلمذ پانے کے لیے 3 جامعات منظر اسلام، مظہر اسلام اور جامعہ نوریہ کے طلباء کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ افتتاح بخاری شریف و ختم بخاری شریف تدریس و تفہیم کی اعلیٰ منزل گئے۔ آپ نے یہ کام بھی بہت احسن طریقے پر انجام دیا۔ افتتاح اور اختتام بخاری کا سلسلہ اہل سنت کے بڑے بڑے مدارس اور جامعات میں شروع ہوا تو وسیع تر ہوتا گیا۔ درس بخاری و درس مسلم کے وقت تو ایسا لگتا تھا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی محفلوں کو ان کے جانشین کی حیثیت سے سنوار رکھیں گے۔ اپنے جد اعلی حضرت جد امجد حضور حجت الاسلام نانا جان حضور مفتی اعظم گن والد ماجد مفسر اعظم اور اپنے اساتذہ میں حضرت بحر العلوم مفتی سید افضل حسین رضوی کی تعلیمی اور تدریسی یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ جب آپ درس دے رہے تھے تو ایسا محسوس ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان آپ نے ایسے علم و فضل کے جوہر قوم کو عطا فرمائے، علماء کو مفتیان کرام کو عطا فرمائے کہ قیامت تک کوئی آپ کا احسان بھول نہیں سکتا ہے، آپ کی یاد کو اپنے دل و دماغ سے نکال نہیں سکتا گیا۔ ایسے علم و فضل کے جوہر آپ نے دکھائے گا، ایسے لوگوں کو آپ نے فیضیاب کیا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر آپ کے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، اسے علمی لیاقت کو دیکھتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے اس نواسے سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اس سے بڑی توقعات ہیں۔ اور جب لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا حضور آپ کے وصال کے بعد ہم مسائل شریعہ کے لیے کس کی طرف رجوع کریں، ہم کس سے مسئلہ پوچھیں گے آپ کے وصال کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ اکبر اپنے بعد آپ کے درمیان اختر رضا کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ آپ ان سے استفادہ کرنا، ان سے مسائل پوچھنا، اور وہ تمہیں وہی جواب دیں گی جو قرآن میں ہوگا، جو حدیث میں ہوگا، جو فقہاء اور محدثین کے اقوال ہیں ان کی روشنی میں آپ کو جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے ایک
موقع پر آپ نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ بیٹے اختر رضا سلمہ گھر کی باہر دیکھو کس طریقے سے بھیڑ لگی ہوئی ہے، اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب نکلو اور لوگوں کی خواہشات کو پورا کرو، دینی خواہشات کو پورا کرو۔ لوگ علوم کے پیاسے گئے، انہیں علوم و فنون کے جام پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوص نظر تھی حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان پر۔ آپ ہر وقت اپنی محفل میں حضور تاج الشریعہ کو طلب فرمایا کرتے تھے، بلکہ جب آپ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جب آپ افتاء کر رہے تھے، فتاوے لکھتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کو دکھاتے ہیں، تو آپ جو کہ فتوا دیکھنے کے بعد بڑے خوش ہوتے، بڑی داد دیتے، بڑی دعائیں دیتے، اور آپ نے ساری ذمہ داری حضور تاج الشریعہ کے سپرد کر دی کہ اب آنے والے سارے سوالات کے آپ جواب دیں گے، سارے لوگوں کے مسائل کو آپ حل کرو گے۔ اور حضور تاج الشریعہ نے اپنے نانا کی سچی جانشینی کا حق ادا کر دیا کہ واقعی میں جانشینی ایسے ہوتی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ فتویٰ لکھتے حضور مفتی اعظم ہند کو بتاتے تو بڑے خوش ہوتے۔ آپ روز حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آتے، جب کبھی کبھار ناگا ہو جاتا تو اللہ اکبر حضور مفتی اعظم ہند کی شہزادی فرماتی کہ اختر رضا نہیں آئے، ان سے تو ان کے نانا بڑا پیار کرتے گئے، ان سے تو بڑی توقعات وابستہ گئے، بڑی محبت کرتے گئے، وہ نظر نہیں آ رہے گئے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند سے فرمایا کہ بیٹے کبھی ناگا مت کرو، ہمیشہ حاضر دیا کرو، اس لیے کہ آپ کے نانا جان کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ گئے۔ حضور تاج الشریعہ نے اس کے بعد پھر کبھی ناگا نہ کیا، روز آتے، فتویٰ لکھتے، صحبت میں بیٹھتے، اور اسی صحبت کا اثر تھا آپ نے ہر جا ہر وقت عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو لوگ آج مجھے اس منصب پر دیکھ رہے گے، اس مقام پر دیکھ رہے گے، یہ فیض ہے میرے پیر و مرشد میرے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند کا، یہ میرے پیر و مرشد کا فیض ہے جو آپ مجھے اس مقام پر دیکھ رہے گے۔ اس لیے آپ نے ایک شعر میں فرمایا تھا کہ مفتی اعظم کا کیا بنا ذرہ اختر رضا کہ محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا لگی۔ آپ ہر وقت حضور مفتی اعظم ہند کی تعریف فرمایا کرتے، کہا کہ میرے پاس جتنا بھی گئے، جتنا علم گئے، اور آج جو اس اعلیٰ مقام پر میں فائز ہوں تو یہ صدقہ ہے حضور مفتی اعظم ہند کا، یہ فیض ہے حضور مفتی اعظم ہند کا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہونے لگا اور آپ نے ایک تحریر بھی لکھ دی کہ میں نے اپنا قائم مقام، اپنا جانشین اپنے نواز اختر رضا کو بنایا ہے، اور آپ نے بڑے بڑے علماء اور شیوخ کی موجودگی میں آپ نے اپنے زبان اقدس سے بھی فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب اور اپنا جانشین اختر رضا کو میں بنا کے جا رہا ہوں، جس کے شاہد، جس کے گواہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ جن کے موجودگی میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کا جب وصال ہوا تو لوگوں کو یوں لگنے لگا کہ اب بریلی خالی ہوگی، اب بریلی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کمی کو پورا کر سکے، جو اس بات کو پورا کر سکے، اب بریلی میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں، لاکھوں سلام ہو حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین پیر و مرشد برحق حضور تاج الشریعہ پر کہ آپ نے جانشینی کا ایسا حق ادا کیا کہ آپ نے ایسے دین کی تعلیمات کو نشر کیا گیا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو ایسے پھیلایا گیا، جب بھی کسی بھی جگہ پر بھی
آپ کی ضرورت پیش آئی آپ ہمیشہ حاضر رہتے تھے، جب بھی کسی نے مسئلہ پوچھا آپ فوراً جواب دیتے تھے، جہاں ضرورت پیش آئی وہاں آپ پہنچ جایا کرتے تھے۔ کسی نے دین پر انگلی اٹھائی، کسی نے کسی مسئلے پر انگلی اٹھائی، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے جواب دیا گیا۔ جب کسی نے حضور کی ناموس پر بکواس کی گئی، حضور تاج الشریعہ نے اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ایری گیری شخصیت کا نام لگی گئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان اپنے وقت کے مفتی تھے، اپنے وقت کے محقق تھے، اپنے وقت کے مفسر تھے، اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے وقت کے مدبر تھے، اپنے وقت کے مفکر تھے، اپنے وقت کے مرشد کامل تھے، شیخ طریقت تھے، سلطان الاساتذہ تھے، اور دنیا تو بڑے بڑے علماء اور مشائخ عرب و عجم کے علماء مشائخ نے آپ کو دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اکبر، حضور اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کی چلتی پھرتی تصویر کا نام حضور تاج الشریعہ۔ اللہ اکبر، یہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کہ آپ نے اپنے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی جانشینی کا حق ادا فرما دیا، حق ادا فرما دیا۔ اور آج کچھ ایسے موفٹ اور ایسے غدار اور ایسے حاسدین جو معاذ اللہ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں بکواس کرتے گئے، گندی باتیں کرتے گئے، اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ تو بینائی سے محروم تھے، نابینا تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، کتابوں کے مطالعے نہیں کر پاتے تھے، سنی سنائی باتوں کو بیان کر دیتے تھے، سنی سنائی باتوں کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کے اپنے تخیلات، لوگوں کو جو حاسدین کے، مخالفین کے، معاندین کے حضور تاج الشریعہ کی سیرت کو پڑھا نہیں، صحبت کو پایا نہیں، دیدار کیا نہیں، آپ کے علوم و فنون کا اندازہ نہیں، تو گویا کہ وہ اپنے قد کو ناپ کر کہہ رہا ہے کہ حضور تاج الشریعہ بھی ایسے ہی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی نے پلین کو دیکھا ہی نہ ہو، بلکہ ایئرپورٹ ہی نہ دیکھا ہو، آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ بتا پلین کتنا بڑا ہوتا ہے، تو جس نے جو کھیت و کھلیان میں رہنے والا ہو، جنگل و بیابان میں رہنے والا ہو، جس نے اڑتے ہوئے پلین کو دیکھا ہے، وہ کیا کہے گا؟ ایک بالشت کے برابر، ہاتھ کا اشارہ کر کے بتائے کہ چھوٹا سا ہوتا ہے پلین۔ گویا کہ یہ پلین کو چھوٹا بتا کے یہ خود اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہے کہ میں خود ایسا ناواقف اور میں ایسا جاہل ہوں کہ پلین تو بہت دور کی بات ہے، میں نے ایئرپورٹ بھی نہیں دیکھا۔ لیکن پلین میں سفر کرنے والوں کو آپ بتاؤ، پوچھو کہ پلین کتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ ایک بالشت نہیں بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ جتنا مجمع یہاں ہے نا، اس سے ڈبل لوگ، اس سے کثیر تعداد میں لوگ اس میں سوار ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا پلین ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ اس طریقے کا جواب دے کے بتا رہا ہے کہ ہم اس سے جاہل لگے گے، ہم نے ایئرپورٹ بھی دیکھا گے اور ہم نے پلین میں سفر بھی کیا گے۔ گویا کہ وہ اپنا علم بھی بتا رہا ہے کہ ہم جاہل لگے گے بلکہ ہم علم والے گے۔ تو گویا جو حضور تاج الشریعہ کو کہہ رہے گے کہ معاذ اللہ سنی سنائی باتوں پر فتویٰ دے دیتے تھے، سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے، آپ کو کچھ نہیں آتا تھا، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں گویا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے گے اور اپنے آپ پر حضور تاج الشریعہ کو قیاس کر رہے گے۔ اور جن لوگوں نے کہا مفتی، محقق، مدبر، وارث علوم اعلیٰ حضرت، شیخ طریقت، مرشد برحق، تو انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی صحبت پائی، حضور تاج الشریعہ کے علوم و فنون کو پڑھا گے، آپ کی تحریرات کو پڑھا گے اور آپ کے درس میں شامل ہوئے گے، تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضور تاج الشریعہ صرف ایک پیر کا نام نہیں گے بلکہ غوث اعظم تک پہنچانے کی ایک مضبوط زنجیر کا نام حضور تاج الشریعہ۔ سمجھ آئی بات؟ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان کے خلاف بکواس کرنے والے سنیں، بھونکنے والے سنیں، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ بڑے سخت تھے، کسی کو بھی ڈانٹ دیتے تھے،
محبت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. یقیناً حضور تاج الشریعہ سخت تھے، لیکن وہ دین کے معاملات میں سخت تھے. دین کے معاملات میں جب استقامت کی بات آئے، استقامت علی الدین، تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کی. ہمیشہ متبع سنت بن کر، حضور کے سنت کے پیروکار بن کر اپنی زندگی کو گزار. اور جب محبت اور شفقت کی بات آئی تو غریب سے غریب آدمی یا مالدار سے مالدار آدمی کوئی بھی آتا ہے، کیسا بھی آتا ہے، کالا گورا، آپ بڑی محبت سے آپ اس کے سر پر اپنا دست پاک پھیرا کرتے، محبت سے گفتگو فرمایا کرتے، لوگوں کے دکھ درد سن کے ان کے درد اور دکھ کو اللہ سے دعا کر کے حضور کے وسیلے سے آپ ان کے دکھ درد دور ہونے کی آپ دعا فرمایا کرتے. آپ نے غریبوں کی ہر وقت مدد کی ہے. جو لوگ کپڑے سے محتاج تھے آپ نے ان تک کپڑے پہنچائے. جو روزی روزگار کے معاملے کو لے کر پریشان تھے آپ نے ان کی پریشانیوں کو دور کیا. سخت تھے لیکن دین کے معاملات. لیکن جو لوگ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن حدیث کے خلاف بات کی، اور معاذ اللہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیم سے ہٹے ہوئے حضور تاج الشریعہ، تو پھر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے بزرگوں کی تعلیم سے ہٹے ہوئے نہیں تھے. حضور تاج الشریعہ کی وہی روش تھی، وہی طریقہ تھا، وہی راستہ تھا جس راستے پر حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت تھے. ان کی وہی تعلیمات تھی جو تعلیمات اعلیٰ حضرت نے دی. مفتی اعظم نے جو تعلیمات سکھائی ہے. دین و سنیت کا جو کام امام اہل سنت نے کیا گیا وہی کام حضور تاج الشریعہ نے کیا گیا. قیامت تک آنے والے ہر فرد کے ایمان اور عقیدے کو باطل فرقوں سے جس نے محفوظ کیا گیا حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت. اسی روش اور اسی طریقے پر، اسی راستے پر حضور تاج الشریعہ. آپ نے کوئی نئی بات نہیں بیان کی. آپ کا مسلک، آپ کا مذہب، آپ کا دین وہی ہے جو صحابہ کا دین ہے. آپ کا راستہ وہی ہے جو صحابہ کا راستہ ہے. آپ نے وہی کہا ہے جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے. بڑے بڑے فقہاء اور مشائخ نے جو کہا ہے آپ نے وہی کہا ہے. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. آپ نے جب بھی بات کی ہے تو اللہ رسول کی بات کی. جب بھی آپ نے کہا ہے حق بولا ہے. اور لوگ جو آپ کے خلاف بکواس کرتے ہیں وہ حق بولنے کی وجہ سے کرتے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے کبھی کسی کا خیال نہیں، پرواہ نہیں کہ حق بولنے، بلکہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بریلی کا معاملہ یہ ہے کہ حق گوئی، حق پسندی، حق پر استقامت، حق پر خود بھی چلنا، دوسروں کو بھی حق پر چلنے کی تلقین کرنا، اور دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں ہے. یہ خود حضور تاج الشریعہ اپنے اکثر خطابات میں فرمایا کرتے. اس حق بیانی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑے سخت تھے، لیکن حضور تاج الشریعہ کا حال تو یہ تھا کہ جو امام اہل سنت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. یہی طریقہ اور یہی راستہ تھا حضور تاج الشریعہ کا کہ دین کے معاملے میں جب کسی نے گستاخی کی تو کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن جب محبت کی بات آئی، شفقت کی بات آئی تو وہ گھر، وہ جگہ جہاں لوگ جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ ان گھروں میں جا کر بھی آپ نے ان گھر والوں کے لیے دعائیں فرمائی. یہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ. اب ذرا دیکھیے امام اہل سنت کا طریقہ دیکھیے، حضور مفتی اعظم ہند کا طریقہ دیکھیں، حضور تاج الشریعہ کا پھر طریقہ دیکھیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ، وہی روش کو اپنایا گیا جو روش صحابہ کرام کے تھے، اور صحابہ نے جو حضور سے پائی گئے
اعلیٰ حضرت اسی روش اور اسی طریقے پر تھے، اور وہی باتیں آپ نے نشر کی ہے، پھیلائی گئے، عوام تک پہنچائی ہے، جو صحابہ کی تعلیم تھے، تابعین کی تعلیم تھے، تبع تابعین کی جو تعلیم تھے، وہی تعلیم کو آپ نے پھیلایا، اس پر خود بھی آپ نے عمل کیا، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا، اور اس طریقے سے آپ نے دین و سنیت کا کام کیا، اور حضور کی احادیث کو اور قرآن کی آیات کا صحیح مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا گیا، اور یہی کام کیا حضور مفتی اعظم گنج نے، اور یہی کام کیا حضور تاج الشریعہ نے۔ آئیے تھوڑا میں تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ میں عرض کروں کہ امام اہل سنت کا کارنامہ دیکھیں، اور پھر حضور مفتی اعظم ان کا دیکھیں، اور پھر حضور تاج الشریعہ کا دیکھیں، اور پھر بتائیں کیا حضور تاج الشریعہ اپنے بزرگوں کی تعلیم سے ہٹے ہوئے تھے؟ حضور سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، اپنے دور دیکھیں حضور امام اہل سنت، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی فتنوں کی، کوئی کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں، کوئی کہہ رہا ہے صلاۃ و سلام پڑھنا جائز نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جائز نہیں، کوئی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنے پر تلا گئے، اور ایک خبیث نے تو حد کر دی، کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے۔ رافضیوں کے فتنے جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، خارجیوں کے فتنے، ایسے چاروں طرف سے قادیانی فرقے، ایسے چاروں طرف سے جب فرقے جنم لے رہے تھے، حضور کی گستاخیاں ہو رہی، جب چاروں طرف سے اسلام پر حملہ ہو رہا تھا، ایسے وقت میں ان باطل فرقوں کا جس نے رد کیا گیا، ان باطل فرقوں کا جس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر قیامت تک آنے والے فرد کے ایمان اور عقیدے کو جس نے محفوظ کیا گیا، وہ ذات حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی گئی۔ جب لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں، امام اہل سنت نے فرمایا وہ حضور کے علم غیب پر بکواس کرنے والے سن عاشق کی زبان سے کہ حضور کے علم غیب کا یہ عالم تھا کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ و بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ اکبر صلاۃ و سلام کی بات آئی کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے وقت میں امام اہل سنت نے فرمایا وہ حضور پر سلام بھیجنے والے، حضور پر سلام بھیجنے والوں کی مخالفت کرنے والوں، حضور پر سلام پڑھنے کو ناجائز اور حرام کہنے والوں، سنو عاشق وہ ہوتا ہے جو یہ کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور سلام کے منکروں سنو نور کے چشمے لہرائے دریا بگے، نور کے چشمے لہرائے دریا بگے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پر سلام پڑھنے سے چڑھنے والوں ذرا سنو احمد رضا کیا کہہ رہا ہے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار گرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ او حضور پر سلام پڑھنے پر چڑھنے والوں سنو احمد رضا کیا کہہ رہا ہے، سنو احمد رضا کیا کہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اللہ کو اکبر، جب یہ رافضیوں نے صحابہ پر لعن طعن کیا، خلفائے راشدین کو جب نشانہ بنایا، امام اہل سنت فرماتے ہیں اور رافضیوں صحابہ پر لعن طعن کرنے والوں سنو، وہ دستوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو میں دنیا میں بھی سلام پڑھوں گا، قبر میں بھی سلام پڑھوں گا، اور حشر کے دن بھی یہ کہوں گا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ کہا کہ دنیا میں سلام پڑھنے کی بدولت، قبر میں سلام پڑھنے کی بدولت، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایسے وقت میں فرشتے میرے پاس آ کر مجھ سے کہیں گے کہ مجھے سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا، اے امام احمد رضا، اے احمد رضا، اے اعلیٰ حضرت، آپ دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے تھے، آج قیامت میں بھی حضور کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت
رحمت پڑھ دو. کہا کہ دنیا میں حضور پر سلام پڑھنے کی وجہ سے میں قیامت کے دن بھی حضور کو دیکھ کر یہی پڑھوں گا, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جب سلام پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے اور قرآن اور احادیث پیش کر کے اپنا مفہوم, اپنی کڑی ہوئی باتیں جب لوگوں کو بتا کے گمراہ کرنا لوگوں کو شروع کیا, امام اہل سنت فرماتے گئے کہ لاکھوں سلام پر اتنا چڑ گئے, لاکھوں سلام پر اتنا چڑ گئے. سنو, عاشق تو وہ ہوتا ہے جو یوں کہے کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا جب نہ خدا کی چھپا, تم پہ کروڑوں درود اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو جس نے اٹھنے والے فتنوں کو دبا دیا, بٹھایا, اور جس نے ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا گے, صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے پر چل کر جس نے ہمارے ایمان کو بچایا گے, وہ ذات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی. یہ طریقہ امام اہل سنت کا ہے. اور آپ نے عوام کو درس بھی دے دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی گئے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی گئے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے گئے, تو کہتا گے میٹھی نیند گئے تیری مت ہی نرالی گئے, یہ جو تجھ کو بلاتا گئے یہ ٹھگ ہے مارگی رکھے گا, ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی گئے. جس نے یہ برملا کہہ کر جس نے ہمارے ایمان کو پختہ کیا گیا, ہمارے عقیدے کو مضبوط کیا گیا, وہ ذات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ طریقہ ہے, یہ روش ہے امام اہل سنت کی, اور اسی روش پر چلے گئے, اسی طریقے کو اپنایا گیا, اسی راستے پر چلے گئے. کون؟ شہزادگی امام اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان. اب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا آپ راستہ دیکھیں, طریقہ دیکھیں, آپ کی روش کو دیکھیں. آپ کے دور میں بھی طرح طرح کے فتنے وجود میں آئے, اور چاروں طرف سے ان فتنوں نے شریعت پر, قرآن پر, احادیث پر انگلی اٹھائی. کبھی کسی حدیث کو غلط بتا رہے ہیں, کبھی کسی حدیث کو قرآن کے خلاف بتا رہے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے, آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی کہ کون اپنا گئے, کون پرایا گئے, کون رشتہ دار گئے. آپ نے ہر وقت حق بیانی کر کے قرآن و احادیث کے مطابق آپ نے عوام کے دل و دماغ پر قرآن کا صحیح مفہوم, احادیث کا صحیح مفہوم نقش کر کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا. نسب بندی والا مسئلہ اٹھا, بڑی بڑی خانقاہیں اور بڑے بڑے لوگ اس وقت خاموش تھے, اور جس وقت حق بیانی جس نے ظاہر کی تھی کہ یہ حرام ناجائز ہے, وہ ذات حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی تھی. ایسے گمراہ فرقے پیدا ہو گئے, وسیلے کا انکار کرنے لگے, کہ وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے. اس وقت جب یہ فتنے ظاہر ہو رہے تھے اور قرآن اور احادیث کے خلاف باتیں کی جا رہی تھی, اس وقت حضور مفتی اعظم ہند نے برملا کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نج دیو ہرگز خدا ملتا نہیں. بے وسیلہ نج دیو ہرگز خدا ملتا نہیں. ذرا سوچے, جس نے یہ حق بیان کر کے, جس نے ہمارے ایمان میں بالغی پیدا کی, قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے جس نے ایمان, ہر آنے والے فرد کا جس نے ایمان مضبوط کیا, وہ ذات حضور مفتی اعظم ہند. دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت کے تعلق سے کچھ سنا.
مفتی اعظم ہند کی سیرت کے تعلق سے، آپ کے راستے، آپ کے طور طریقے بارے، آپ کے راستے کے متعلق سنا کہ آپ کا مطلب کیا تھا، آپ نے کیسے عوام اہل سنت کی، آپ نے کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ اب بتائیے کیا مفتی اعظم ہند بزرگوں کے طریقے سے ہٹے ہوئے تھے؟ آپ نے اسی روش کو اختیار کیا کہ جو صحابہ کی تھی، جو تابعین کی تھی، تبع تابعین کی تھی۔ اب ذرا آئیے، یہی روش ہے، یہی انداز ہے، یہی اصلاح کرنے کا انداز ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہی انداز حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے ذات۔ جب حضور تاج الشریعہ باحیات تھے، اس وقت ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، لوگوں کا گمان تک نہیں جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ فتنہ صلح کلیت کا تھا۔ بڑے بڑے اسٹیج باندھے جاتے تھے اور بورڈ لگایا جاتا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کا، اور اس اسٹیج پر جمع کیا جاتا تھا وہابی کو، دیوبندیوں کو، رافضیوں کو، شیعوں کو، خارجیوں کو، اور نام دیا جاتا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو شیخ و شیوخ کہنے والے بیان کرتے تھے قرآن و احادیث کے روشنی میں۔ عوام کو لگتا تھا کہ اس سے بڑا ہمارا کوئی رہبر ہو ہی نہیں سکتا ہے، رہنما ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے گمراہ کن باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ قرآن حدیث کا نام سن کے اس کے شکار ہو رہے تھے۔ تو اس وقت جس نے اس فتنے کو ظاہر کیا اور بتایا کہ کون اہل سنت والجماعت کے باہر گئے، کون مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کے تمہارے ایمان کو برباد کر رکھا گیا، کون مفتی اعظم کا نام لے کے تمہارے عقیدے کو چور چور کر رکھا گیا، جس نے اس وقت اس فتنے کو ظاہر کیا اور بتایا یہ فتنہ صلح کلیت کا ہے، جو ہر ایک کو صحیح صحیح کہہ کر آپ کے ایمان کو برباد کر رہا گیا، آپ کے عقیدے کو برباد کر رہا گیا، اور جس نے برملا کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جس نے ہر فرد کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا، وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی ہے۔ آپ نے برملا، اللہ اکبر، فتاوے لکھے، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی تحریرات لکھی اور اس فتنے کا رد کیا کہ صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو، اور آپ نے برملا فرمایا کہ اے امت مسلمہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے گے زندگی کے لیے، جینا مرنا گے سب کچھ نبی کے لیے، اور فرماتے گے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اور پھر آپ نے کہا اے لوگو، جو یہ لوگ سب کو صحیح اور برابر کہہ کر تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رکھیں گے، یہ فتنہ صلح کلیت کا فتنہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے امت مسلمہ، صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اور پھر آپ نے ایک پیغام بھی دیا کہ جو اس فتنے سے بچتا رہے گا، اس سے ان کے عقائد سے کبھی متاثر نہیں ہوگا، ان کی باتوں سے کبھی متاثر نہیں ہوگا، اور اس فتنے سے جس نے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لیا تو پھر اس کی جزا کیا ملے گی؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واگے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واگے ہر ایک قادری کے لیے۔ تو جس نے اس بڑھتے ہوئے فتنے کا قلعہ کما کر کے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کیا، عقیدے کو مضبوطی بخشی، وہ ذات حضور تاج الشریعہ۔ لوگ یہ بھول گئے اور معاذ اللہ سے گھڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس تھا کیا، انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کیا گیا، دین کی خدمت کیا کی گئے۔ ذرا سیرت تو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ جس نے اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک کر جس نے ہمارا ایمان بچایا، وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی ہے، اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ آج تو کرامتوں کا حال یہ ہے
کہ کوئی ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے تو کہا یہ کرامت ہے اس کی، کوئی پانی پر تیرتا ہوا دکھائی دے تو کہا کرامت ہے اس کی، حالانکہ ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں آسمانوں میں، حالانکہ پانی پر تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، کہ یہ کرامت ہے؟ لوگ اسی کو کرامت سمجھنے لگے۔ بزرگوں کی سیرت پڑھنی ہو تو کرامت بیان کرنا پڑتی ہے، کرامت کے ذریعے جو ہے وہ بزرگوں کو پہچانا جاتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی کرامت جو ہوتی ہے وہ حق بیانی ہوتی ہے، استقامت علی الدین ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ صفت موجود تھی حضور تاج الشریعہ میں۔ آپ نے کبھی کرامتوں کے ذریعے اپنی پہچان نہیں کرائی، بلکہ ہر وقت آپ نے امت مسلمہ کے درمیان آپ نے قرآن و احادیث کا صحیح مفہوم رکھ کر ایمان کو مضبوط کیا، حق بیانی کی، کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، وہ استقامت علی الدین، یہی اللہ اکبر آپ کی کرامت، اسی کو کہتے ہیں کرامت۔ وہ یہ ذات حضور تاج الشریعہ کی جس نے ہمارے ایمان کو بالغ کی بخشی ہے، اور اللہ اکبر ہر موقع پر، ہر وقت پر امت محمدیہ کا خیال رکھا ہے، بھولے بھالے مسلمانوں کا خیال رکھا گیا کہ کہیں کوئی ان کے ایمان کو برباد نہ کر دے، کہیں کوئی ان کے عقیدے کو چور چور نہ کر دے، کہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر راہ شیاطین پر کھڑا نہ کر دے۔ ہر وقت آپ نے اس بات کو محسوس کیا، اور آپ نے ہر وقت جو ہے حق بیانی کر کے، قرآن و احادیث کا صحیح مفہوم رکھ کے، باطل فرقوں کا رد کرتے ہوئے آپ نے ہر جگہ حق کو بلند کیا گیا۔ ذرا غور کیجیے، ایک امریکی شخص تھا، اور ذرا دیکھیں حضور تاج الشریعہ کا امت مسلمہ پر کتنا احسان ہے، اور اتنا احسان ہے کہ قیامت تک کوئی اس احسان کو چکا نہیں سکتا، اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ لوگ تو معاذ اللہ کسی کو بات کر لیا تو کرتا رہے کہ حضور تاج الشریعہ نے کیا کیا گیا، سن مجھ سے کہ میرے سرکار تاج الشریعہ نے کیا کیا گیا، کیسے دین کی خدمات کی گئی۔ ایک امریکی شخص تھا، اس کا نام تھا حامیم نون، اس نے ایک مضمون لکھا تھا، اور مضمون کچھ اس طریقے کا تھا، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ نبی اور رسول یہ خبر دینے کے لیے آتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، ہم تک خبریں پہنچا دی، اب نبی اور رسول کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر مثال کے طور پر اس نے کہا، جیسا کہ کسی نے خط لکھا، ڈاک کے اندر ڈال دیا، اس ڈاک میں سے ڈاکیے نے اٹھایا اس خط کو، اور جہاں تک پہنچانا تک پہنچا دیا۔ اب جو پہنچانے کے لیے آیا گیا اور جس کے پاس پہنچا گیا، تو اب وہ شخص اب ڈاکیے کو اپنے پاس تو نہیں رکھے گا، ہمیشہ اس کے پیچھے تو نہیں گھومے گا، اس لیے کہ اس ڈاکیے کا کام تھا خط کو پہنچانا، اس نے پہنچا دیا، اور جس تک پہنچنا تھا اس تک پہنچ گیا۔ اب جس تک پہنچا گیا اس کو کیا ضرورت ہے کہ ڈاکیہ ہمارے پاس رہے نہ رہے، اب ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایسی کچھ مثالیں اور کچھ باتیں اس نے رکھی، اور بھولی بھالی امت مسلمہ کو اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس طریقہ کا ایک طویل مضمون لکھ کر انگلش کے اندر اس نے انٹرنیٹ پر ڈالا، اور ایپوں کے ذریعے اس نے لوگوں تک پھیلایا۔ لوگ اس مضمون کو پڑھ کر گمراہیت کی طرف بڑھ رہے تھے، نبی و رسول سے اپنا رشتہ توڑ رہے تھے۔ جب یہ بات حضور تاج الشریعہ تک پہنچی، لوگ کہتے کیا سن ذرا اور بتا، کیا اس سے بھی بڑا کہ احسان ہے کسی کا امت مسلمہ پر؟ ذرا غور تو کر، میں انبیاء اور رسول اور دیگر بزرگان دین کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اپنے پیر کا مقام بتا رہا ہوں، پیر کی دینی خدمات بتا رہا ہوں، جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کی بکواسوں کا جواب دے رہا ہوں میں، کہ جب اس نے یہ انگلش کے اندر یہ مضمون لکھ کر جب انٹرنیٹ پر ڈالا، اور لوگ جب اس کو پڑھ کر جب گمراہیت کے راستے پر چل پڑے تھے نا، تو اس وقت حضور تاج الشریعہ تک جب یہ بات پہنچی، تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس مضمون کو انٹرنیٹ سے نکلوایا، اور کہا کہ اس کا عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، اس کو عربی میں منتقل کیا گیا، اس کی عربی بنائی گئی،
اس کا آپ نے عربی میں کروایا، عربی میں کروانے کے بعد اردو میں کروایا، اور پھر آپ نے اس کا جواب لکھا کہ یہ جو امریکی کہہ رہا ہے کہ نبی اور رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ تو خبریں دینے کے لیے آئے تھے، خبر پہنچا کے وہ چل بسے، اب ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے اس وقت تک نہ کسی کی پرواہ کی کہ کون ہمیں بلائے گا، کس کے یہاں ہم کھائیں گے، کون ہماری عزت کرے گا، نہیں نہیں نہیں، سارے عزت آپ نے ناموس رسالت پر قربان کر دی کہ ساری عزت تو انہی بابرکت قدموں کی بنیاد پر گئے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی حضور کی عزت نہ کرے وہ ہمارے نظروں میں کسی طریقے سے لائق عزت ہو ہی نہیں سکتا گے۔ اللہ اکبر، آپ نے اس امریکی شخص کا رد کرتے ہوئے آپ نے ایک تحریر لکھی اور اس کا جواب دیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹا گے، یہ کاذب گے، یہ دھوکہ دینے والا گے۔ امت مسلمہ کو کہا کہ نبی اور رسول کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، ہمیں دنیا میں بھی نبی اور رسول کی ضرورت ہے، قبر میں بھی گے اور بروز محشر بھی ہمیں نبی اور رسول کی ضرورت ہے۔ اور جو یہ ضرورت نہیں سمجھتا اور جو نبی اور رسول سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے وہ کبھی اپنا ہو نہیں سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو نبی اور رسول سے اپنا رشتہ توڑ دے تو پھر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جہنم میں گیا۔ جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو لوگ نبی سے رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں نا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ، انہیں دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ کہا کہ یہ سب تو رسول کی ناموس کے لیے گے، اگر کوئی نبی سے رشتہ توڑنے کی بات کرے تو تم اس سے رشتہ توڑ دو، جو نبی کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، اور جو نبی سے اپنا رشتہ توڑ دے اور کہے کہ نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے تو تم انہیں کہہ دو کہ تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی سے تو ہمارے رشتہ کل بھی تھا آج بھی گے اور نبی سے ہمارا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ جس نے حق بیانی کر کے یہ تحریر لکھ کر انٹرنیٹ پر ڈلوائی اور امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ اس طرح کی تحریر لکھنے والا انگلش میں امریکی شخص یہ گمراہ گئے، جھوٹا گئے، جو یہ معاذ اللہ اس طریقے کی بات کر رکھا گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ نبی کے ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، اور جو نبی کو اپنی ضرورت نہ سمجھے وہ دین سے غداری کر رکھا گئے، وہ نبی کا نہیں گئے، وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا گئے۔ جس نے یہ حق بیانی کر کے جس نے ہر ایک ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا گیا وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی، وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی۔ اور لوگ کہتے کیا کیا؟ ذرا سیرت تو پڑھیں کہ اللہ اکبر کیسے کیسے موقع پر حضور تاج الشریعہ نے ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، کس طریقے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمارے ایمان کو بالادگی بخشی گئی، ہمارے عقیدوں کو مضبوط کیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات، حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کی ذات ہے، جنہوں نے ہر وقت ہمارا خیال رکھا گیا، ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان کی ذات۔ اب آئیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں حضرت کی حیات کے تعلق سے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان صرف ایک پیر نہیں تھے، صرف ایک پیر نہیں تھے، بلکہ حضور تاج الشریعہ کون تھے؟ اپنے وقت کے مفتی تھے، اپنے وقت کے قاضی القضات تھے، اپنے وقت کے محقق تھے، اپنے وقت کے مفسر تھے، اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے وقت کے مدبر تھے، اپنے وقت کے مفکر تھے، اپنے وقت کے مرشد کامل تھے، اپنے وقت کے افقہ الفقہاء تھے، اپنے وقت کے سلطان الاساتذہ تھے، اپنے وقت کے زبدۃ العارفین تھے، امام المتکلمین تھے، بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ جن کو دیکھ کر عرب و عجم کے بڑے بڑے شیوخ نے کہا کہ حضور امام اہل سنت کے علم و فضل کی چلتی پھرتی تصویر کا نام حضور تاج الشریعہ۔ حضور تاج الشریعہ صرف ایک معمولی شخص کا نام نہیں ہے جو اپنے وقت کے ایسے عظیم شاہکار ہیں جن کے اندر اتنی صفات بیک وقت موجود ہے کہ وہ ذات حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان کی ہے۔ آئیے میں حضرت کے علوم کے تعلق سے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کو کیسے علوم عطا فرمائے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی معاذ اللہ کہ بینائی جا چکی تھی، کتابوں کا مطالعہ نہیں کر پاتے تھے، تو ان کے پاس کیا علوم ہوں گے، کیا علم ہوگا ان کے پاس. سنی سنائی باتوں کو بیان کر دیتے تھے. یہ کہنے والے تمہارے منہ پر تماچا مارتے ہوئے یہ میں بات سنا رہا ہوں، سنیں کہ میرے حضور تاج الشریعہ کے علوم و فنون کا کیا حال ہے، علم کا کیا حال ہے حضور تاج الشریعہ کے. جہاں تمہاری نظریں بھی نہیں پہنچ سکتے نا، میرے تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان اس کی تحقیق کرنے بیٹھتے ہیں تو لوگ اش کر اڑتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو علوم عطا فرمائے. بلکہ حضور تاج الشریعہ کے علم کا حال تو یہ کہ میں حضرت کے فتاووں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تحریرات جو حضرت نے قرآن و حدیث کے روشنی میں تحریر فرمائے گے وہ باتیں عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں حضور تاج الشریعہ کی حیات کے متعلق یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، وہ سوالات جو آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے کیے گئے، فیس بک کے ذریعے کیے گئے اور دیگر ایپ کے ذریعے جو آپ تک سوالات پہنچے، اس کے علاوہ جب آپ سفر میں ہوتے، کوئی ملاقات کے لیے آ جاتا، اس وقت جب کوئی سوال کرتا تھا آپ اس کا جواب دیتے. کوئی زیارت کرنے کے لیے کسی موقع پر کسی کو موقع میسر ہو جاتا، آپ کی زیارت کرتا، تھوڑا سا وقت ملتا، اس وقت کوئی اگر آپ سے سوال کر لیتا آپ جواب دیتے. اس طریقے سے کوئی ایئرپورٹ پر ملاقات ہو جاتی، سوال کرتا حضرت جواب دیتے تھے. اب وہی سوالات جو ایسے عام وقت میں کیے گئے، چلتے پھرتے کیے گئے، زیارت کے موقع پر، دست بوسی کے موقع پر کیے گئے، جو سفر میں کیے گئے، ایسے سوالات کو جب جمع کیا گیا تو اللہ اکبر، غور کرے حضور تاج الشریعہ نے 7000 سوالوں کے جواب امت مسلمہ کو عطا فرمائے. جب ان سوالات کو ان جوابات کو جب جمع کیا گیا، جو ایسے کہ راستے میں چلتے پھرتے ہوتے رہتے تھے، کسی جگہ تھوڑی دیر بیٹھتے وہاں سوالات ہوتے، ان سوالات کو صرف جمع کیا گیا تو وہ 7000 کے قریب ہیں. تو ذرا سوچئے، عام وقت میں ہونے والے سوالات اتنے کثیر تعداد میں گئے تو حضور تاج الشریعہ جب فرصت میں ہوتے تو جو آپ نے فتاوے لکھے گئے، تو جو آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیگر تحریرات لکھی گئے، ان کا عالم کیا ہوگا. بلکہ صرف اتنا نہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کے متعلق ایک عالم دین نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ نے 5000 فتاوے لکھے گئے. تو کچھ لوگوں کو کھلبلی مچ گئی کہ 5000 کیسے لکھ سکتے گئے. یہ ان کا حسد بول رہا تھا، یہ ان کا بغض اور کینہ بول رہا تھا، لیکن میرا وجدان اور میرا حال تو یہ کہہ رہا ہے 5000 تو کچھ بھی نہیں ہے، 5000 سے بھی زیادہ میرا وجدان کہتا ہے 10000 فتاوے حضور تاج الشریعہ نے تحریر فرمائے ہو، 10000 سے بھی زائد فرمائے ہوں گے. اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان ایری گیرے شخصیت کا نام نہیں گئی، جن پر عرب و عجم کے شیوخ جن پر ناز کرتے گئے. اللہ اکبر، آپ نے سنا جامع ازہر جو ہے نا، جامع ازہر جس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اس میں داخلہ لینا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور وہاں کے اساتذہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ وہاں کا ایک استاذ بھی اگر کسی محفل میں چلا جائے تو اس محفل کے کامیاب ہونے کی دلیل ہوتی. وہاں کے اساتذہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. لیکن جب حضور تاج الشریعہ وہاں سے فارغ ہوئے اور کچھ عرصے بعد جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے جامع ازہر، اور جس وقت آپ نے وہاں پر تقریر فرمائی، تقریباً کئی لوگ حضور تاج الشریعہ کے اس مجمع میں شامل تھے، اس جگہ پر حاضر تھے، اور آپ نے اس جامع ازہر کے بڑے بڑے علماء اور اساتذہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے، تقریباً آپ نے آدھا پونا گھنٹہ تک تقریر کی. وہاں کے اساتذہ حضور تاج الشریعہ کے اس مجلس میں بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سن رہے ہیں.
جو اساتذہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے گئے، جب آپ نے وہاں پر عربی زبان میں گفتگو کی نا، عربی زبان کے اندر جب آپ خطاب فرما رہے تھے تو اس وقت وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ بیٹھ کر آپ کے اس خطاب کو سن رہے تھے اور اش کر اٹھے تھے کہ واقعی میں حضور امام اہل سنت کی چلتی پھرتی تصویر کا نام حضور تاج الشریعہ کے، واقعی میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب بریلی کا ایک مرد مجاہد حضور تاج الشریعہ کے علوم و فنون کا یہ حال ہے تو ان کے دادا جان حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا کہ جن کے بیان کو سن کر وہاں کے بڑے بڑے مصر کے اساتذہ اور شیوخ جن کی تقریر کو سن کر اش کر اٹھے ہوئے ذات حضور تاج الشریعہ کی ہے، اور اللہ اکبر کئی لوگ اس وقت حضور تاج الشریعہ کے دستے حق پرست پر آپ بیعت کر کے آپ کے سلسلے میں داخل ہو جاتے گے، آپ سے مرید ہو جاتے گے، اور کئی لوگوں نے آپ سے سند حدیث حاصل کی اور کہا کہ حضور آپ کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما لیں، تو غلاموں میں شامل فرما لیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے ذات حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت اور رضوان کی کہ جن پر مصر کے بڑے بڑے شیوخ جو کہ فخر کرتے گئے، ناز کرتے گئے، وہ ذات حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت و رضوان کی۔ اور وہاں مصر میں پہلے جب کوئی ہندوستان سے جاتا نا تو اسے بڑی ہی گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا اور کہا جائے ہندوستانی انڈیا نہیں ہے، لیکن جب حضور تاج الشریعہ وہاں سے خطاب کر کے واپس آئے، اس کے بعد جب کوئی مصر جاتا تو جب وہاں کے اساتذہ اور لوگ پوچھتے کہ آپ کہاں سے، کہا ہندوستان سے، تو لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی اور لوگ کہتے وہاں کے شیوخ اور اساتذہ کہتے یار یہ تو اس ملک سے آیا گیا، اس شہر سے آیا ہے جہاں سے اختر رضا آئے تھے، اختر رضا آئے تھے، اور وہ محبت بھری نگاہ سے دیکھا جاتا، پیار بھری نگاہ سے دیکھا جاتا۔ تو آج جامع ازہر کو جو شہرت ملی ہے نا تو میرے تاج الشریعہ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، یہ نہیں کہ جامع ازہر جانے کے بعد آپ مشہور ہوئے، آپ تو اس سے پہلے سے مشہور تھے۔ جو شہرت جامع ازہر کو ملی ہے نا وہ حضور تاج الشریعہ کے قدموں کی بدولت ملی۔ ذرا سوچی یہ ذات حضور تاج الشریعہ کے، اور لوگ بات کرتے کہ حضور تاج الشریعہ کے پاس کیا تھا، کیا علم تھا، ذرا سنی جب علم کی بات نکلی ہے نا تو میں آپ کو عرض کروں کہ میرے تاج الشریعہ کے علم کا حال کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں آپ کا ایک خود ذاتی مکان ہے، جہاں پر جب حضور تاج الشریعہ آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں وہیں قیام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جو کہ مدینہ منورہ میں بخاری شریف کا افتتاح کرا رہے تھے، درس دے رہے تھے، بڑے بڑے شیوخ وہاں پر موجود تھے، درس آپ کا سن رہے تھے اور داد و تحسین دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک شیخ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اختر رضا، اے تاج الشریعہ، میرا ایک سوال ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ کی یہ عادت تھی کہ کوئی غریب ہو یا امیر ہو، جب آپ سے بات کرتا تو آپ کبھی منہ ٹیڑھا نہیں کرتے، اس لیے کہ جس کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہو نا وہ کبھی بھی اپنا منہ ٹیڑھا نہیں کرتے کسی سے بات کرتے ہو، اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا لا تستعر خدک للناس، لوگوں سے بات چیت کرتے وقت منہ ٹیڑھا نہ کرو۔ یہی حضور تاج الشریعہ کا حال تھا کہ کوئی غریب ہو امیر ہو اگر آ کے سوال کرتا آپ جواب دیتے، لیکن کبھی منہ ٹیڑھا نہیں کرتے کہ تم مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں۔ آج تو ہوتے ہیں نا کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جو کہ عوام میں سے کوئی شخص اگر سوال کر دے یا ان کے غلطی پر اگر اصلاح کرنے کی بات کرے تو کہے کہ تو اور مجھ سے بات کرتا ہے کہ میرے سامنے آنے کی جرات کیسے کی، لوگ یہ کرتے ہیں نا۔ لیکن وہ جو شیخ و شیوخ تھے جن پر بڑے بڑے شیوخ ناز کرتے تھے، وہ جب کوئی سوال کرتا تو آپ اطمینان و سکون کے ساتھ سوال سنتے اور پیار محبت سے اس کا جواب ارشاد فرما دیا کر۔ وہاں بڑے بڑے شیوخ اس درس میں شامل گئے۔ ایک شیخ کھڑے اور کہنے لگے کہ یا تاج الشریعہ، آپ بخاری شریف کا درس دیتے گئے لیکن بخاری شریف میں ایک حدیث ایسی ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ وہاں کے سننے والے بڑے حیرت میں آ گئے کہ یہ کیا بات کر دی اس نے، یہ کیا بات کر دی اس نے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں ٹھیک ہے،
آپ اپنا سوال مکمل کریں کہ وہ کون سی حدیث ہے اور وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس کے خلاف حدیث جو ہے قرآن کے خلاف ہے. بتائیے کون سی آیت ہے اور وہ کون سی حدیث ہے. کہا کہ آپ عید میلاد کے موقع پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی باندی صہیبہ نے حضور کی پیدائش کی خوشخبری سنائی ابو لہب کو. تو ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا اور کہا کہ آپ اسی حدیث کو لے کر عید میلاد کا جواز بتاتے ہیں. اور کہا کہ ہر سوموار ہر پیر کے روز اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اپنی انگلی کے ذریعے اپنے بدن میں راحت محسوس کرتا ہے. اور آپ اسی حدیث کو پڑھتے گئے اور کہتے ہیں دیکھو عید میلاد کا یہ فائدہ کہ کافر کے عذاب میں کمی ہو رہی ہے. تو جو حضور کا عاشق ہو کر نبی کا میلاد منائے گا تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں کی بارش اس پر فرمائے گا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ٹھیک ہے حدیث تو بیان کرتے ہیں کہ عید میلاد کا جواز بھی سے ثابت کرتے ہیں. کہا کہ اب قرآن کی وہ آیت بتائیے کہ جس کے خلاف یہ حدیث ہے. کہا کہ قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ لا یخفف عنکم العذاب کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی. یہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی ہے. ابو لہب تو کفر پر مرا کہ کافر ہے تو ہر سوموار کے دن اس کے عذاب میں کمی کیسے ہو رہی. حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر سوموار کے دن اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے اور قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ حدیث قرآن کے اس آیت کے خلاف. جب یہ سوال سنا تو بڑے لوگ حیرت میں پڑ گئے. کیا سوال کر دیا. مجلس کے بعد بھی تو کر سکتا تھا, تنہائی میں بھی کر سکتا تھا, حاضر جماعت کیسے ہوگا. حضور تاج الشریعہ نے جب لوگوں کی پیشانی پر پسینے آنے لگے نا, میرے سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا بیٹھ جائیے میں آپ کے سوال کا جواب ابھی دے دیتا ہوں. یہ علم بول رہا ہے, علم سمجھ رہے ہیں, علم بول رہا ہے حضور تاج الشریعہ. کہا کہ آپ بیٹھیے میں آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کلاہما صحیحان, یہ دونوں باتیں صحیح ہیں, آیت بھی صحیح ہے حدیث بھی صحیح ہے. وہ شیخ کہنے لگا کہ کیسے حضور صحیح ہے, کیسے صحیح ہے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ٹھیک ہے اطمینان سے بیٹھ میں تجھے جواب دے رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ جب تو یہ آیت پڑھے گا لا یخفف عنکم العذاب, کہا کہ اس کے ما قبل کی اور ما بعد کے آیات کو پڑھنا, مفسرین کی تفسیر کو پڑھنا, تو تجھ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جہاں کافروں کے عذاب میں کمی نہ ہونے کی بات ہے, یہ بات قیامت کی بات کی ہے. یعنی یقیناً کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی, یہ بات قیامت کی بات بھی ہے. یعنی قیامت کے دن جب کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو کافر جہنم میں جائیں گے تو لا یخفف عنہم العذاب, پھر ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا بتا ابو لہب قیامت سے پہلے مرا ہے کہ قیامت کے بعد مرنے والا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. قیامت سے پہلے مرائے کے بعد میں, کہا یہ تو پہلے مرائے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ بعد کا مسئلہ آگے, اور جو حدیث میں بتایا جا رہا ہے وہ قیامت کے پہلے کی بات ہے. تو سمجھ میں آیا کہ قرآن کی آیت بھی صحیح ہے اور یہ حدیث مصطفیٰ بھی صحیح. ذرا غور کیجئے, جس نے ہر وقت امت مسلمہ کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی اور حق بات جس نے ہر جگہ واضح کر کے حق بیانی کی ہے نا, وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی ہے. یہ جواب سن کر وہاں کے بڑے بڑے لوگ حضور تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ جس کا مرشد اور جس کا پیر حضور تاج الشریعہ ہو اسے نہ دنیا میں کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے نہ وہ آخرت میں کبھی رنجیدہ ہو سکتا ہے, نہ غم میں ہو سکتا ہے. جس کا مرشد حضور تاج الشریعہ ہو. اللہ کو اکبر. یہ ذات حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان. ذرا علم دیکھ کے جہاں سوال سن کر لوگوں کو پسینے چھوٹتے گئے, وہ حضور تاج الشریعہ مسکراتے ہوئے کہتے کہ بیٹھ جائیے میں آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا. اللہ کو اکبر. لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور تاج الشریعہ سنی سنائی ہوئی باتوں پر جواب دے دیتے تھے.
آپ کبھی غور و فکر نہیں کرتے تھے اس پر؟ غالباً یہ واقعہ جب تک مجھے یاد ہے ناگپور کا ہے کہ ناگپور میں ایک فقہی مجلس قائم ہوئی، بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے اور مسائل پر بحث کرتے، اور علماء کی بحث کے بعد کسی مسئلے پر علماء کا اتفاق ہو جاتا، وہ مسئلہ لکھ لیا جاتا، اور اس کے بعد حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا کہ علماء نے اس مسئلے پر اتفاق کیا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے. تو اس وقت فقہی مجلس جب قائم ہوئی، کئی مسائل پر علماء کا اتفاق ہوا اور ان مسائل کو لکھ لیا گیا. حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کی بارگاہ میں ان مسائل کو پیش کیا گیا جن پر علماء نے اتفاق کیا. جب مسائل پڑھے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پڑھا گیا کہ آج کل دکانوں پر گوشت آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہ وہ ذبیحہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یعنی وہ کس نے سے ذبح کیا گیا، ذبح کرنے والا مسلمان بھی گئے، سنی صحیح العقیدہ بھی تھا یا غیر مسلم دیوبندی وہاں بھی تھا، کچھ پتہ نہیں رہتا. اور آج کل دکانوں پر گوشت آتے گئے تو ان دکانوں سے گوشت خریدنا کیسا گئے، ان کا کھانا کیسا گئے، ان کا کھانا کیسا گئے. تو اللہ اکبر، بڑے بڑے علماء نے ابحاث کے بعد اس مسئلے پر اتفاق کیا تھا. وہ مسئلہ اس طریقے سے لکھا گیا تھا کہ اگر دکان سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی ہو تو وہاں سے گوشت خریدنا جائز ہے. اس مسئلے پر اتفاق ہو. توجہ کیجئے گا، لکھا کیا گیا تھا کہ اگر دکان سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی ہو. اتنے سارے علماء کی موجودگی میں یہ مسئلہ لکھا گیا، کسی کی نظر نہ پہنچی. حضور تاج الشریعہ نے جب یہ سنا تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا، کہا مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ علماء نے کس مسئلے پر اتفاق کر لیا؟ یہ کہا کہ یہ آپ نے اندر کیا لکھا گیا کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی دکان ہو. تو اللہ اکبر، اندر مسئلہ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ سنی صحیح العقیدہ کی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی دکان ہو تو تحقیق کے بعد وہاں سے گوشت خریدنا جائز ہے. بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں یہ مسئلہ لکھا گیا تھا کہ تحقیق کے بعد سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی دکان ہو تو تحقیق کے بعد وہاں سے گوشت خریدنا جائز ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مولانا صاحب کس مسئلے پر علماء نے اتفاق کیا؟ کہا کہ جب سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی دکان ہی گئے تو وہاں پر تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں بڑے بڑے علماء کی نظر نہ پہنچ سکی، حضور تاج الشریعہ سن کے آپ یہ بتا رہے. کون کہہ رہا ہے کہ مسائل پر غور نہیں کرتے؟ کون کہہ رہا ہے فتاووں پر غور نہیں کرتے؟ تو سنی سنائی باتوں کو آپ بیان فرما دیا کر دیتے. جہاں بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں یہ لکھا گیا تھا اس کو حضور تاج الشریعہ نے سن کر آپ نے اصلاح فرمائی کہ جب آپ نے یہ لکھ ہی دیا آگے کہ سنی صحیح العقیدہ کی دکان ہو تو تحقیق کے بعد وہاں پر خریدنا جائز ہے. کہا کہ جب سنی صحیح العقیدہ ہے تو تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ تحقیق تو وہاں کی جاتی ہے جہاں کسی کے سنی صحیح العقیدہ ہونے میں شک ہوتا ہے. اور جب آپ نے سنی صحیح العقیدہ لکھ ہی دیا گیا تو وہاں تحقیق کی کیا ضرورت؟ کہا کہ اس مسئلے کو بدلا جائے اور یوں لکھا جائے، کہا کہ اگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی دکان گئے تو وہاں سے گوشت خریدنا جائز ہے اور یہ تحقیق کے لفظ کو نکال دیا جائے. ذرا غور کیجیے کہ یہ اگر سنی سنائی ہوئی باتوں پر بغیر غور کرے اگر یہی اس طریقے سے اگر سنا جاتا تو کیا اس مسئلے پر نظر پہنچ سکتی تھی؟ اتنی گہرائی کے ساتھ آپ مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے. اور جب حضور تاج الشریعہ کے علم کا حال تو یہ گئے کہ وہ مسائل جن کو بڑے بڑے مفتیان کرام کتابیں چھان چھان کر بھی
جب ان مسائل کو حل نہیں کر پاتے تھے تو ان کو لکھ لیا جاتا تھا، اور پھر ان مسائل کو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو جو کتابیں چھان ڈالتے اور مسئلہ حل نہیں کر پاتے تھے، حضور تاج الشریعہ جب سفر میں ہوتے اور یہی پیچیدہ مسائل جب حضور تاج الشریعہ کے سامنے سنائے جاتے تو آپ جو کہ سونے کے ان مسائل کا جواب آپ ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ جو مسائل وہ کتابیں چھان کر حل نہیں کر پاتے تھے، حضور تاج الشریعہ اسے سن کر ان مسائل کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیے حضور تاج الشریعہ کے علوم و فنون کا حال یہ ہے نا، علوم و فنون کا، حدیث میں بھی ایسی مہارت، وہ اپنے وقت کے محدث بھی گئے، اپنے وقت کے فقیہ بھی گئے، مدبر بھی گئے، اپنے وقت کے مفسر بھی گئے۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ کون کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین سنی باتوں پر فتویٰ دیتے؟ نہیں، حضور تاج الشریعہ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی تحریرات کو پڑھا جائے، آپ کے فتاووں کو پڑھا جائے تو آپ پر روشن ہو جائے گا کہ واقعی میں جب آپ نے کہ آپ فتاوی رضویہ پڑھے اور اس کے بعد آپ حضور تاج الشریعہ کے فتاوی پڑھے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی میں حضور امام اہل سنت کی چلتی پھرتی تصویر علم و فضل کی، اس تصویر کا نام حضور تاج الشریعہ۔ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جب آپ پڑھیں گے حضور تاج الشریعہ کے فتاووں کو، یہ آپ کے علوم و فنون کا حال ہے۔ اب میں آگے بات بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ حضور تاج الشریعہ جہاں اپنے وقت کے فقیہ اعظم تھے اور آپ اپنے وقت کے جہاں محدث تھے، مفسر تھے، اسی جگہ پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان آپ اپنے وقت کے بڑے عاشق رسول تھے، متبع سنت تھے۔ آپ نے کبھی سنت کو ترک نہیں کیا، کبھی سنت کو نہیں چھوڑایا، ہمیشہ سنت کی پیروی کی گئی اور ہر وقت سنت پر عمل کیا گیا، کبھی آپ نے سنت کو ترک نہیں کیا۔ مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کراچی کے اندر حضرت کی ایک جگہ دعوت تھی، حضرت دعوت پر تشریف لے گئے تو وہاں میزبان نے کرسیاں لگائی ہوئی تھی، حضور تاج الشریعہ آپ کرسی پر تشریف فرما ہوئے، کھانا جب سامنے رکھا گیا تو لوگ حیرت میں کہ یہ متبع سنت شخصیت جنہوں نے کبھی سنت کو ترک نہیں کیا۔ کھانے بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹانگ کو، ایک پیر کو بچھایا جائے، ایک پیر کو کھڑا رکھا جائے، یہ سنت طریقہ آگے، اور کرسی پر اس طریقے سے بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ تو اب لوگوں کی آنکھیں حضور تاج الشریعہ پر جم گئی کہ جس نے کبھی سنت کو ترک نہیں کیا گیا، آج وہ کس طریقے سے کھانا تناول فرمائے۔ لیکن اللہ اکبر، جس نے سنت کی ہر وقت حفاظت کی، ہر وقت جس نے سنت پر عمل کیا، وہ سنت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کرسی پر ہی اس طریقے سے بیٹھ گئے جس طریقے سے بیٹھنا کھانا کھانے کے لیے سنت ہوا کرتا ہے۔ آپ نے کرسی پر ہی ایک ٹانگ کو بچھا لیا، ایک ٹانگ کو پھیلا دیا، ایک ٹانگ کو آپ نے بچھا دیا، ایک ٹانگ کو آپ نے کھڑا کر دیا، اور آپ اس سنت کے مطابق کھانا کھانے لگے۔ جب میزبان کی نظر پڑی نا تو آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضور مجھے پتا نہیں تھا، ورنہ میں کرسی ہٹا لیتا، نیچے ہی بچھا دیتا، اگر آپ حکم ارشاد فرما دیتے۔ میرے حضور تاج الشریعہ فرماتے نہیں تو ہمارا میزبان ہے، میزبانی کر رکھا گے، ہمیں کھانا کھلا رکھا گے، تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے۔ تیرا دل رکھنے کے لیے میں کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے کبھی سنت کو ترک نہیں کیا گے، اس لیے میں کرسی پر ہی سنت طریقے سے بیٹھ گیا۔ یہ حضور تاج الشریعہ ہر وقت آپ نے سنت پر عمل کیا۔ ایسے سنت کے پیروکار، ایسے سنت پر عمل کرنے والے کبھی کسی سنت کو ترک نہیں کیا، اور یہ سچے عاشق رسول ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ سچا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو حضور کی سنت پر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر شادی کا موقع آیا تو ڈانس کر لیا، ڈی جے بجا لیے، بینڈ باجے لا دیے، اور جب کوئی انتقال کر جائے تو قرآن لے کے بیٹھ جائے، انتقال ہو جائے تو جو کہ ورد وظائف لے کے بیٹھ جائے۔ تو اسے ایسا عاشق رسول یہ
یہ علامت نہیں ہے عاشق رسول ہونے کی. عاشق رسول ہونے کی علامت یہ ہو کہ ظاہر ہو یا باطن ہو، ہر وقت خوشی ہو یا غم ہو، حضور کی سنت پر سختی سے قائم رہا جائے. یہ سچا عاشق رسول ہونے کی علامت یہ علامت حضور تاج الشریعہ کے اندر پائی جاتی تھی کہ آپ ہر وقت آپ نے سنت پر عمل کیا گیا، کسی حال میں بھی آپ نے سنت کو ترک کیا نہیں، کسی حال میں بھی سنت کو ترک نہیں کیا. یہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کا عالم ہے کہ آپ نے سنت کو ہر وقت سنت پر عمل کیا. اور عشق کا حال تو یہ ہے آپ کا کہ جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور حضور کے روزے پر جانے کا جب وقت ہوتا اور آپ جب حضور کے روزے پر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ اب ہٹ جاؤ، اب مجھے کوئی نہیں پکڑے گا. اور جب میں گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہو جاؤں تو اس وقت کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ آقا کے دربار میں وزیر کی خاطرداری نہیں کی جاتی، وزیر کی خدمت نہیں کی جاتی کہ آقا کی بارگاہ میں. کہا کہ جب آقا کے روزے پر جائے وہ آقا کی بارگاہ ہے، وہاں غلاموں کی طرف نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں سب کی نگاہوں کا مرکز ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ مرکز گنبد خضرا ہونا چاہیے. یہ اللہ اکبر، ایسے عاشق رسول. اور جب آپ روزے پر تشریف لے جاتے اور کہیں اگر ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا تو آپ ہاتھ کو جھاڑ دیتے ہو اور کہتے کہ دیکھتا نہیں ہے کہ آقا کے دربار میں حاضر ہے اور غلاموں کی طرف توجہ کر رہا ہے، یہ کیسا تو عاشق رسول ہے. عاشق رسول ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ میں صرف گنبد خضرا ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ آپ کے عاشق رسول، آپ کا یہ عشق تھا، ایسا آقا علیہ السلام سے عشق تھا. اللہ اکبر، یہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کے عشق کا حال یہ ہے، عشق کا حال یہ. اور اللہ اکبر، آپ کے تقوی کا حال تو دیکھیں، آپ کے تقوی، آپ کیسے متقی اور پرہیزگار تھے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے اختر رضا کا تقوی چھوڑ کر. میں تو یہ کہتا ہوں حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کا تقوی ذرا ملاحظہ کریں کہ آپ آخر وقت میں بڑے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے. بیٹھنے کے لیے بھی آپ کو سہارے کی ضرورت، چلنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت، کرسی پر ہو تب بھی سہارے کی ضرورت. لیکن قربان جائیے یہی جن کو ہر وقت سہارے کی ضرورت ہے، جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اور وہی ذات جنہیں بیٹھتے وقت سہارے کی ضرورت، اٹھتے وقت سہارے کی ضرورت، چلتے وقت سہارے کی ضرورت، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو قیام بغیر سہارے کے کرتے تھے، رکوع بغیر سہارے کے کرتے تھے، سجدہ بغیر سہارے کے کرتے تھے، اور مکمل نماز آپ بغیر سہارے کے ادا کر کے بتاتے تھے کہ جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آپ کا تقوی تھا، یہ آپ کا تقوی تھا. اللہ اکبر، یہ حضور تاج الشریعہ اپنے وقت کے امام المتقین تھے، ایسا آپ کا تقوی تھا. اور جہاں آپ متقی تھے وہاں آپ کے اندر بدرجہ اتم آپ میں یہ صفت پائی جاتی تھی. کون سی؟ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، ہمیشہ اچھائیوں کو حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا. یہ صفت بدرجہ اتم آپ کے اندر پائی جاتی تھی. اور اصلاح کرنے کے لیے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں عوام کی لوگوں کی اصلاح کروں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح نہ کروں. آپ نے کبھی اس میں فرق نہیں کیا ہے، چاہے گھر والا ہو چاہے باہر والا ہو. شریعت کے خلاف اگر کوئی عمل کرتا تو آپ اس کی فوراً اصلاح فرما دیا کرتے. اور قرآن پاک میں بھی ہے نا 9 صفات کا بیان کیا گیا کہ یہ 9 صفات جس کے اندر ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. ان میں سے یہ بھی ہے الامر بالمعروف ونہی عن المنکر. 11ویں پارے میں آپ پڑھ لیں، اچھائی کا حکم دیں، بری باتوں سے منع کرنا. اور یہ صفت حضور تاج الشریعہ کے اندر درجہ اتم آپ کے اندر پائی جاتی تھی. کہ ایک موقع پر کراچی کے اندر بڑی کانفرنس رکھی گئی تھی. اس وقت پاکستان کے ملک اور بیرون ملک کے بڑے بڑے علماء اور شیوخ اس کانفرنس کے اندر شامل تھے.
حضور تاج الشریعہ بھی آپ جلوہ فکن تھے۔ ایک حضور غوث پاک کی اولاد سوٹ بوٹ پہنے ہوئے اور ٹائی لگائے ہوئے اور چہرے پر کوئی داڑھی نہیں تھی۔ آپ جب تشریف لائے نا، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سجادہ نشین تھے، غوث پاک کی اولاد میں سے تھے۔ جب یہ تشریف لائے نا تو وہاں پر نعرہ بلند ہوا کہ اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ بلند ہوا۔ اور جب وہ حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان نے دیکھا کہ سوٹ بوٹ پہنا گئے، آپ نے آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں کی گئے۔ بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا کہ آپ حضور غوث پاک کی اولاد کہے جاتے گئے۔ کہا کہ غوث اعظم کے گھر والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ سوٹ بوٹ پہنے۔ کہا کہ غوث اعظم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ چہرے پر داڑھی نہ ہو۔ غوث پاک کی اولاد ہے، غوث پاک کی اولاد کی یہ شان ہوتی ہے کہ چہرے پر سنت مصطفیٰ سجاتے گئے۔ غوث پاک کی اولاد کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو ہے ان کے بدن پر انگریزی لباس نہیں بلکہ ان کے بدن پر سنت کا لباس ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ نے اتنی بڑے کانفرنس میں جب ان کے آنے پر جب لوگوں نے اولاد غوث اعظم کے نعرے لگا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کسی کو کہنے کی جرات نہیں ہو سکتی تھی، اس وقت آپ نے امر بالمعروف کیا اور فرمایا کہ یہ طریقہ غوث اعظم کا نہیں ہے، کہ غوث اعظم کے طریقے کے خلاف ہے۔ کہ غوث اعظم کا طریقہ یہ ہے کہ چہرے پر سنت رسول سجانا اور بدن پر سنت کا لباس پہننا۔ اب جب وہ اولاد غوث اعظم بڑے نرم دل کے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے بڑے لوگوں نے نصیحت کی، لیکن جس کی نصیحت دل پر نقش ہو گئی ہے وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی ہے۔ اور کہا کہ آج کے بعد سے کبھی میں داڑھی کو اپنے چہرے سے نہیں ہٹاؤں گا، میں داڑھی کو رکھوں گا اور میرے بدن پر کبھی انگریزی لباس نہیں ہوگا، ہمیشہ میرے بدن پر سنت کا لباس ہوگا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات۔ کبھی آپ نے فرق نہیں کیا کہ کوئی کتنا بڑا سجادہ نشین ہے، کوئی کتنی بڑی خانقاہ کا رہنے والا ہے، بس آپ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے آپ نے امر بالمعروف کیا گیا اور ہمیشہ آپ نے برائیوں سے روکا گیا۔ ایک مرتبہ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ نے جو ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، آپ کا آخری دورہ ویراول کا تھا۔ ویراول آپ اس جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اسٹیج کے اوپر بڑا ہجوم تھا وہاں پر، حضور تاج الشریعہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا۔ چند نوجوانوں نے آپ کو پکڑا ہوا تھا اور آپ کو کہہ رہے تھے کہ حضور راستہ خراب ہے، حضور راستہ خراب ہے، ادھر چلیے، ادھر چلیے، ادھر قدم رکھے، ادھر چلیں۔ جب لوگ آپ کو راستہ دکھا رہے تھے تو میرے تاج الشریعہ نے اس وقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم مجھے کیا راستہ بتاؤ گے؟ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، راستہ یہ ہے کہ تم اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجاؤ، اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجاؤ۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ مجھے سہارا دے کے اسٹیج تک پہنچا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ فوراً آپ نے انہیں روکا اور اچھائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ چہرے پر سنت رسول سجاؤ اور جو یہ خلاف شریعت کام کرنے سے بچو۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت رضوان اللہ اکبر، یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، ہمیشہ اچھائیوں کو حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت اور رضوان کی ذات ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے شان عطا فرمائی۔ آج میں اپنے اوپر جتنا ناز کرو، جتنا فخر کرو کم ہے، اس لیے کہ مجھے مرشد بھی وہ ملا ہے جو اپنے وقت کا مرشد اعظم گئے، جو اپنے وقت کا مرشد اعظم گئے، کہ جن کے والد مفسر اعظم گئے، جن کا دادا حجت الاسلام گئے اور جن کا پردادا امام اہل سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کی ذات۔ اور اللہ اکبر، جب یہ ساری منزلیں انسان پار کر جاتا ہے نا، علم، عمل، تقوی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جب یہ ساری منزلیں انسان پار کر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرامت کا نور عطا فرماتا ہے، پھر اس سے کرامت کا نور عطا فرماتا ہے۔ تو آج تو لوگوں کا حال یہ کہ شریعت پر ذرہ برابر عمل نہیں۔ علم کے تعلق سے دیکھو تو وضو کے فرائض کا صحیح طور پر علم نہیں، اور لوگ انہیں ولی کہنے لگے، ان سے کوئی خلاف عقل کام ہو جائے تو لوگ اسے کرامت کہنے لگے۔
حالانکہ یہ ساری منزلیں پار کرنے کے بعد پھر حقیقت میں کرامت کا نور آتا ہے۔ تو جہاں حضور تاج الشریعہ ان تمام صفات کے جامع تھے، وہیں پر آپ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، اور آپ کی تو اتنی کرامتیں ہیں کہ شمار سے باہر ہے، اتنی کرامتیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کے بدن پاک سے کرامتوں کو ظہور ہوتا رہا ہے۔ میں ان میں سے ایک کرامت جو مجھے آپ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اور تنگی یا وقت کو دیکھتے ہوئے کرامت عرض کر دوں کہ ایک شخص حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، حضور میرے یہ بچہ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، یہ میرا ایک ہی سہارا ہے، آپ کرم فرما دے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ لیکن باپ تھا، صبر نہیں ہو سکا، کہا کہ حضور بڑی چاہتوں کے ساتھ امیدوں کے ساتھ آیا ہوں، کرم فرما دے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ جیسے ہی ضد کرنا تھا، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میاں آپ اپنے بچے کو دین کا علم پڑھاؤ گے؟ اس نے کہا حضور اگر یہ دیکھتا ہو جائے گا تو میں دین کا علم پڑھاؤں گا۔ حضور تاج الشریعہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا جا، اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں عطا فرمائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ وہ شخص وہاں سے چلا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر چلا تھا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا حضور مجھے سب دکھائی دینے لگا ہے، سب دکھائی دینے لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں واپس کر دی۔ اللہ اکبر۔ وہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کے ذات کہ آپ اپنے وقت کے صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے، بلکہ حضور محدث کبیر نے آپ نے پوربندر کے جلسے میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضور تاج الشریعہ میرے نزدیک ایک قطب کی حیثیت رکھتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ اپنے وقت کے غوث تھے، اپنے وقت کے غوث تھے۔ ذرا سوچئے، جب حضور مفتی اعظم ہند کا انتقال ہوا تو اس وقت لوگوں نے دیکھا، بس آخر کی طرف آ رہا ہوں، حضور مفتی اعظم کا انتقال ہوا، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، کروڑوں کی تعداد میں، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب اتنا ہجوم ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جو ایک مرد مجاہد اور مرد قلندر جس کی پوری زندگی شریعت قرآن اور حدیث کے مطابق گزری ہے نا، اب ایسا مرد قلندر اور اتنی جنازے میں پبلک ہمیں اب کبھی دیکھنے نہیں ملے گی۔ لیکن دنیا والوں نے دیکھا کہ جب حضور تاج الشریعہ نے جب انتقال فرمایا، جب آپ نے انتقال فرمایا تو اس وقت آپ کی جنازے میں ایک رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ کے تعداد میں لوگوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی، اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہمیں حضور مفتی اعظم ہند کے جنازے میں جتنی عوام کو دیکھی، اس سے زیادہ ہم نے ان کے جانشین کے جنازے میں عوام کو دیکھا گے، اور لوگوں کی زبان سے برجستہ یہ جملے نکلے کہ واقعی میں جس نے حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین کا حق ادا کر دیا وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی، جانشینی کا اپنے حق ادا کر دیا۔ اللہ کو اکبر۔ اور انتقال کا وقت بھی کتنا حسین ہے کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ جو کہ عصر کی نماز کے بعد دلائل الخیرات شریف کا ورد فرماتے، اور اخیر میں آپ حضور قبلہ اسجد رضا قائد ملت سے آپ سنتے تھے، اور آپ حضور قائد ملت پڑھتے تھے اور آپ سنتے تھے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا نا، نماز مغرب کا وقت تھا، 7:14 تقریباً ہو رہے تھے، اس وقت مؤذن اذان دینے والا کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آپ باوضو بیٹھے ہوئے تھے، جب حی علی الصلاۃ کے الفاظ سنے اور حی علی الفلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، یہ الفاظ سنتے ہوئے آپ کے بدن سے روح پرواز کر گئی، اور عاشقین کہتے ہیں کہ آپ نے وضو تو دنیا میں کیا تھا لیکن آپ نے نماز جنت میں ادا فرمائی۔
اللہ کو وہ حضور تاج الشریعہ علیہ کی رحمت رضوان کی ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم و فنون، ایسا تقوی، ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ اور اس طریقے سے ایسا عشق آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور حضور تاج الشریعہ کا عشق اگر آپ کو ملاحظہ کرنا ہو تو آپ کا نعتیہ دیوان جو گے آپ سفینہ بخشش کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عشق کا عالم کیا گے۔ آپ ایک جگہ فرماتے کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، میرے شمس دعا کر دے، اور آپ فرماتے گے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آپ فرماتے گے مصطفیٰ ذات یکتا آپ گے، یک نے جس کو یک بنایا آپ گے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ گے۔ اور ایک جگہ فرماتے گے بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی لگی، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی لگی۔ اور آخر میں فرماتے گے کہ جو پیا کو بھائی اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا، وہ راگ نہیں اچھی لگی۔ فرماتے گے اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو۔ اور فرماتے ہیں یوں تو کہلاتا ہوں میں بندہ تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ اور آخر میں فرماتے گے یوں نہ اختر کو پھراؤ، میرے مولا در در اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو۔ یہ آپ کے عشق کا حال۔ اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حضور تاج الشریعہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حضور تاج الشریعہ کے قبر انور پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نور کی بارش نازل فرمائے، اور آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور آپ کی حق بولنے والی زبان کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی اس صفت کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔